الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ نشست میں اس عنوان پر گفتگو کی جا رہی تھی کہ اللہ جل شانہ نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی مبارک زندگی کو اسوہ حسنہ قرار دیا اور بنیادی وجہ یہ ذکر فرمائی کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے شرک سے بیزاری کا اظہار کیا، بالکل اسی طرح تمہیں بھی شرک سے بیزاری کا اظہار کرنا چاہیے. دو دعائیں ابراہیم علیہ السلام کی ذکر کی گئی تھی. ایک دعا پر تو میں کچھ گفتگو آپ حضرات کے سامنے کر چکا. ایک دعا کے چند الفاظ ہیں مختصر، اس پر بھی چند باتیں عرض کرو پھر بات کو آگے لے کے چلو. فرمایا کہ ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، کہ ہے ہمارے رب ہم نے آپ ہی کی ذات پر بھروسہ کیا، آپ ہی کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں اور آپ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. یہ جو توکل ہے، بھروسہ کرنا، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اپنی استطاعت، اپنی حیثیت، اپنی قوت کے مطابق تمام کے تمام اسباب کو اختیار کیا جائے اور پھر نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دیا جائے. میں اس کی مثال یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ آپ کہیں گھر سے باہر جائیں تو جب آپ کہیں گھر سے باہر جائیں گے تو آپ دروازے، کھڑکیاں سب کچھ کھول کر جائیں گے یا بند کر کے جائیں گے؟ تو ظاہری سی بات ہے آپ دروازے، کھڑکیاں بند کریں گے، ان کو تالا لگائیں گے. تو اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ بھائی تمہیں اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کہ بھائی اللہ کی ذات پر بھروسہ یہ نہیں ہے کہ دروازے بھی کھول دو، کھڑکیاں بھی کھول دو اور چور کو دعوت دے دو کہ بھائی تو آ، بڑی تسلی کے ساتھ ہاتھ صاف کرو اور پھر واپس چلا جا. تو یہ توکل نہیں ہے، بلکہ توکل کس چیز کا نام ہے کہ دروازے بند کرو، کھڑکیاں بند کرو، ان کو تالے لگاؤ، پھر نتیجہ جو ہے وہ حفاظت کا نتیجہ وہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دو. چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور علیہ السلام نے ان سے دریافت فرمایا کہ بھائی کیسے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی اونٹ پر آیا ہوں. تو فرمایا کہ اونٹ کو کیا کیا؟ کہا جی اللہ کے بھروسے میں چھوڑ دیا. تو حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے. اللہ کی ذات پر بھروسہ یہ ہے کہ اونٹ کی ٹانگیں باندھو پھر اللہ کی ذات کے اوپر توکل کرو. تو ہمیں اس دنیا میں، جیسا کہ میں پہلے بھی کئی مرتبہ یہ گفتگو میں عرض کر چکا ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اسباب کا پابند بنایا ہے. ہم کھانا کھائیں گے تو ہماری بھوک مٹے گی، ہم پانی پئیں گے تو ہماری پیاس بجھے گی. اللہ چاہتے تو بغیر کھانا کھلائے بھی ہماری بھوک مٹا سکتے تھے، بغیر پانی پلائے بھی ہماری پیاس جو ہے وہ بجھا سکتے تھے. ہاں بھائی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ چاہتا تو بغیر کھلائے بھی ہمیں بھوک مٹا سکتا تھا، بغیر پانی پلائے بھی. اللہ کے پاس تو اتنی قدرت ہے، لیکن اللہ نے ہمیں اس دنیا میں اسباب کا پابند بنایا. اسباب اختیار کرو گے تو معاملات چلیں گے. تو پہلی دعا کیا مانگی کہ ربنا علیک توکلنا، ہے ہمارے رب ہم آپ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں. دوسری دعا کیا مانگی بھائی الیک انبنا، یا کہ ہم آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں. یہ جو اصل نسخہ ہے نا کامیابی کا، یہ ہے اصل نسخہ کہ اللہ کی طرف رجوع. حالات کیسے ہی کیوں نہ آ جائیں، بندے کا معاملہ یہ ہے، بندے کے اوپر لازم یہ ہے کہ وہ ہر قسم کے حالات میں، ہر قسم کے معاملات میں رجوع اللہ کی طرف کرے. رجوع اللہ کی طرف کرنے کا کیا معنی ہوتا ہے کہ اللہ سے دو لگائے. میں کسی اللہ والے کی بات آپ کے سامنے پہلے بھی نقل کر چکا، آج پھر یاد آ گئی اسی موقع پہ کہ وہ کیا فرماتے ہیں کہ جب تمہارے اوپر کسی قسم کے احوال آئیں اور ان احوال آنے کے بعد تمہارا ذہن سب سے پہلے جس چیز کی طرف جائے سمجھ لو وہی تمہارا خدا ہے. بھائی مجھے بیماری آئی، بیماری آنے کے بعد میرا ذہن کس طرف گیا کہ بھائی میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا، ڈاکٹر مجھے دوا دے گا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا. تو فرمایا کہ ڈاکٹر تمہارا خدا ہے، تم نے خدا کو خدا نہیں سمجھا.
ہونا تو کیا چاہیے تھا کہ تمہارے ذہن کے اندر یہ ہوتا کہ میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا، سبق کو اختیار کروں گا، وہ ڈاکٹر مجھے دوا دے گا، میں دوا کھاؤں گا، دوا اللہ کے حکم سے مجھے شفا دے گی، ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ تو فرمایا کہ وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا کہ اللہ ہم ہر معاملے میں آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں، آپ کی طرف لوٹتے ہیں۔ یہ بات پہلے بھی کئی مرتبہ گزر چکی ہے کہ بندے کے اوپر جو بھی حالات آتے ہیں نا، اچھے حالات آئیں یا برے حالات آئیں، بھائی ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہ اچھے حالات ہوں وہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، برے حالات ہوں وہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ لے کے آزماتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ دے کے آزماتے ہیں۔ میں کل ایک اللہ والے کا بیان سن رہا تھا، انہوں نے اتنی خوبصورت بات کی کہ وہ نا یہاں پیوست ہو گئے، اور میں نے کل ارادہ یہ کر دیا تھا کہ وہ بات آپ کے سامنے بیان ضرور کروں گا۔ وہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کافر کو بھی دیتا ہے، اللہ مسلمان کو بھی دیتا ہے، اللہ کافر کی ضروریات کو بھی پورا کرتے ہیں، اللہ مسلمان کی ضروریات کو بھی پورا کرتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ فرق یہ ہے کہ جو اللہ کافر کی ضروریات کو، نہ ماننے والوں کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں نا، وہ اللہ خوش ہو کے نہیں کرتے۔ بھائی سمجھ میں آئے گا کہ اللہ ان کی جو ضروریات پورا کر رہے ہیں نا، تو وہ اللہ خوش ہو کے ان کی ضروریات کو پورا نہیں کرتے۔ اپنے بندوں کی ضروریات اللہ پورا کرتے ہیں لیکن وہ خوش ہو کے کرتے ہیں۔ فرمایا کہ بھائی بات نہیں سمجھ میں آئی تو پھر ایک مثال کے ساتھ سمجھایا۔ فرمایا کہ بھائی دیکھو، اگر تمہارے گھر کے اندر کوئی چوہے گھس رہے ہیں، چوہے تو وہ جب چوہے گھر میں گھس رہے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ کھڑکی لگائیں گے، کوئی بھی مطلب ایسی چیز لگائیں گے، پھر اس کے اندر کیا کرتے ہیں؟ خوراک لگاتے ہیں۔ تو وہ خوراک ہم خوش ہو کے لگا دیں گے؟ نہیں، وہ تو ہم اس لیے لگا رہے ہیں کہ چوہا آئے گا تو اس جال میں پھنس جائے گا۔ تو فرمایا کہ بالکل یہی مثال ہے کہ اللہ کافر کو بھی کھلا رہے ہیں، اس کو بھی پلا رہے ہیں، اس کی بھی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں، لیکن اللہ اس کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں تو اللہ راضی نہیں ہوتے، لیکن اللہ میری اور آپ کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ مجھ سے اور آپ سے راضی ہوتے ہیں۔ تو یہی وہ تصور ہے جو ابراہیم علیہ السلام بیان فرمائے کہ علیہ کا توکلنا و الیہ کا انبنا، یا اللہ بھروسہ بھی ہم آپ ہی کی ذات پر کرتے ہیں اور رجوع بھی ہمارا آپ ہی کی طرف ہے۔ حالات اچھے ہوں یا اللہ تب بھی آپ ہمارے، حالات برے ہوں یا اللہ تب بھی آپ ہی ہمارے۔ اچھے حالات ہوں گے یا اللہ ہم تب بھی آپ ہی کو یاد کریں گے، اور خدا نہ خاصہ برے حالات آ گئے تو یا اللہ تب بھی ہم آپ ہی سے مانگیں گے۔ وہ فرمایا تھا کہ بھائی جب بندے کے اوپر سختی آتی ہے نا تو وہ دو وجہ سے آتی ہے، یا تو اس کے اپنے کسی بدعملی کا نتیجہ ہوتا ہے، یا اللہ اسے اپنی طرف واپس بلانا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اور آسان الفاظ میں کہ جب بندے کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو یا تو اللہ اس مصیبت کی وجہ سے اس بندے کو اپنے سے دور کرنا چاہ رہے ہیں، یا اللہ اس مصیبت کی وجہ سے بندے کو اپنے قریب کرنا چاہ رہے ہیں۔ فرمایا کہ بھائی یہ کیسے پتہ چلے گا کہ بندے کے اوپر مصیبت آئی ہے تو اللہ اس کو قریب کرنا چاہ رہے ہیں یا دور کرنا چاہ رہے ہیں؟ فرمایا کہ بندے کے اوپر مصیبت آئے اور بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے، دعائیں اللہ سے مانگے، گڑ گڑائے اللہ کے سامنے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، صدقہ و خیرات کرے، جو ذرائع اللہ سے قرب حاصل کرنے کے اختیار کیے جا سکتے ہیں وہ سارے کے سارے ذرائع کو اختیار کرے، تو فرمایا کہ سمجھ لو کہ یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، اللہ کی طرف سے موقع ہے، اللہ تمہیں اپنے قریب کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ اگر بندے کے اوپر کوئی مشکل آ گئی، بندے کے اوپر کوئی پریشانی آ گئی، اور مشکل اور پریشانی آنے کے بعد بجائے اس کے کہ وہ بندہ اللہ سے دعائیں کرتا، بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا، بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرتا، وہ اور مزید دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ سمجھ لو کہ اللہ نے اس کے اوپر مصیبت بھیجی اس لیے ہے کہ اللہ اس کو پسند نہیں کرتے۔ تو بھائی بات میرا خیال ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو مضمون کیا چل رہا تھا؟ سورۃ الممتحنہ کے مضامین چل رہے تھے، اور اس کا بنیادی مضمون کیا تھا کہ بھائی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ غیر مسلموں کے ساتھ دوستی رکھے۔ اس کے اوپر گزشتہ ایک دو جمعے میں کافی تفصیل کے ساتھ بات کر کے آ چکا ہوں۔ آج میں نے چونکہ ان مضامین کو مکمل کرنا ہے اس لیے چند گزارشات مختصراً اور عرض کروں گا، پھر بات کو ختم کروں گا۔ یہاں پر جو دوسرا اہم ترین مسئلہ سورۃ الممتحنہ میں بیان کیا گیا وہ یہ بیان کیا گیا تھا کہ اگر آپ حضرات کو یاد ہو کہ سورۃ الفتح کے مضامین میں ہم پڑھ کے آئے تھے، ایک صلح حدیبیہ ہوا تھا۔ صلح حدیبیہ تو یاد ہے نا، 6 ہجری میں۔ اس میں کچھ شرائط مسلمانوں کے درمیان میں اور قریش کے درمیان میں طے پائی ہے۔ ان شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ قریش والوں نے یہ کہا کہ
اگر ہمارا کوئی بندہ مسلمان ہو کر آپ کے پاس آ گیا تو آپ اس بندے کو ہمارے کو واپس کر دیں گے، لیکن اگر آپ کا کوئی بندہ ہمارے پاس واپس آ گیا تو ہم کو واپس نہیں کریں گے۔ یہ صلح حدیبیہ کی شرائط میں سے کچھ شرائط یہ بھی تھی۔ اچھا، تو اب یہاں پہ ہوا یہ معاملہ کہ کچھ خواتین ہجرت کر کے تو مدینہ آ گئی۔ اب جب وہ ہجرت کر کے مدینہ آئی تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ بات ارشاد فرما دی کہ یہ جو خواتین ہجرت کر کے آپ کے پاس آئی ہیں نا، پہلے ان کے ایمان کی جانچ پڑتال کر لو کہ ان کے دلوں کے اندر ایمان باقی مضبوط ہے بھی کہ نہیں، یہ ایمان قبول کرنے کے لیے ہی آئی ہیں یا خدا نہ خاصہ کوئی اور مقصد لے کر تو نہیں آئی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنے شوہر سے ناراض ہو گئی، کوئی جھگڑا ہو گیا تو اٹھ کے یہاں پہ آ گئی کہ اب میرے پیچھے پیچھے بھاگا بھاگا آئے گا؟ عورتیں کرتی ہیں نا جی اس طرح کے معاملات، آئے گا اپنے نہ پیچھے آئے گا، بلیک میلنگ کرنا شروع کر دے گی، بچے ہو گئے، بچے کو ساتھ لے کر میں جا رہی ہوں اپنی اماں کے گھر، میں جا رہی ہوں اپنے ابا کے گھر، میں جا رہی ہوں اپنے بھائی کے گھر، آئے گا خود ہی۔ وہ کیا تانے کیا دیتی ہیں مردوں کو کہ آٹے دال کا بھاؤ یاد آ جائے گا، بیچار دن میرے بغیر گزارو گے تو لگ پتہ جائے گا۔ اچھا خیر، یہ ایسے بیچ میں بات آ جاتی ہے فضول قسم کی۔ تو کیا فرمایا کہ بھائی یہ عورتیں آپ کے پاس آئیں تو ہم نے ان کی آزمائش کرنی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اللہ اعلم بایمانہم، بھائی اللہ جانتے ہیں، اللہ جانتے ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے، لیکن اتمام حجت کے لیے اور اسباب کو اختیار کرتے ہوئے آپ نے ان کی آزمائش کرنی ہے۔ اور پھر یہاں پہ ایک قاعدہ کلیہ کے بیان فرما دیا کہ اب یہ عورتیں اگر واقعتاً مسلمان ہو کے آپ کے پاس آئی ہیں تو اب یہ اس صلح حدیبیہ کے تحت داخل نہیں ہے۔ وہ حدیبیہ کا صلح جو تھی، وہ معاہدہ جو تھا، وہ صرف مردوں کے لیے تھا، وہ خواتین کے لیے نہیں تھا۔ یہاں پہ یہ کچھ تفصیلی مسائل یہاں پہ ذکر کیے گئے ہیں جن کا میں یہاں پر بیان کرنا ضروری نہیں سمجھتا، اس لیے کہ وہ تھوڑے سے مشکل مسائل ہیں، وہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ میں اصل مضمون کی طرف آتا ہوں جو یہاں پر آخر میں بیان کیا گیا۔ وہ مضمون کیا ہے؟ فرمایا کہ یا ایھا النبی اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوا، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ خواتین آپ کے پاس آئیں تو آپ ان سے بیعت کریں۔ بیعت جانتے ہیں نا کیا ہوتا ہے جی؟ بیعت جانتے ہیں نا کیا ہوتا ہے؟ ایک وہ بیعت ہے جو ہمارے آج کل مشہور ہے، وہ کیا بیعت ہے کہ آپ نے مجھے پیر بنا لیا، انشاءاللہ تو نہ بناؤ گی، نہ بناؤ تو آپ نے بالفرض مجھے پیر بنا لیا، ٹھیک۔ اب جب آپ نے مجھے میرے ہاتھ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیا تو آپ نے مجھ سے کہا کہ جی وہ پیر صاحب کو چاہیے تو بتائیں۔ اچھا بھائی ایک بات مجھے اور یاد آ گئی جملہ مندرجہ کے طور پہ، اگر اجازت ہو تو کر دوں۔ ہم کسی کو تحفہ دیتے ہیں نا، تحفہ، تو تحفہ دینے کے آداب میں سے میں نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ بھائی جب کسی کو تحفہ دینا ہو نا تو اس سے پوچھا نہ کرو کہ آپ کو میں کیا دوں۔ ایسے ہی بھائی اگر آپ کا دل کر رہا ہے مجھے کچھ ہدیہ دینے کو، اللہ کرے آپ لوگوں کا دل کرے، ویسے تو نہیں کرنا لیکن چلو اللہ کرے کہ آپ لوگوں کا دل کرے کہ بھائی چلو آج امام صاحب کو کوئی تحفہ دے دیتے ہیں، تو بھائی مجھ سے آگے پوچھنا نہیں کہ آپ کو کیا دیں، اس لیے کہ میں تو کبھی اپنے منہ سے بتاؤں گا نہیں۔ اور بالفرض اگر کوئی بے شرمی تھوڑی سی میرے اندر آ گئی اور آپ نے مجھ سے پوچھ لیا، بھائی پوچھے مجھ سے کہ آپ کو کیا تحفہ چاہیے، پوچھے مجھ سے کیا تحفہ، بھائی مجھے آئی فون 15 پرو میکس چاہیے، لا کے دو گے؟ نہیں لا کے دے سکتے، تو اس لیے پوچھا نہ کرو کہ بھائی آپ کو کیا دینا تحفہ، تو جو دل کرتا ہے اچھا سا خوبصورت سا بہترین سا تحفہ وہ جس کو دینا اس کو دے دیا کرے۔ تو بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو اچھا بات، چلو واپس آتے ہیں۔ تو فرمایا کہ بھائی یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، بھائی یہ نبی آپ کے پاس یہ خواتین آئے نا تو آپ نے اتحاد پر بیعت کرنی ہے۔ بھائی بیعت 4 طرح کی ہوتی ہے، یہ بات سمجھ لیں۔ سب سے پہلے ہوتی ہے بیعت ایمان۔ بیعت ایمان کیا ہے کہ کوئی غیر مسلم آدمی ہے وہ کسی کے ہاتھ پر آ کر کیا کر لیتا ہے، بھائی اسلام قبول کر لیتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیعت ایمان۔ ایک ہوتی ہے بیعت جہاد، کہ بھائی کافروں کے خلاف ہمیں لڑنا ہے، مسلمانوں کی مدد کرنی ہے، تو بھائی جو امیر صاحب ہوں گے ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی کہ امیر صاحب مرتے دم تک آپ کا
ساتھ دیں گے. یہ کیا ہوتی ہے بیعت جہاد. ایک ہوتی ہے بیعت خلافت. بیعت خلافت کیا ہوتی ہے؟ بیعت خلافت یہ ہوتی ہے کہ جس کو اپنا امیر مقرر کیا ہے, امیر المومنین مقرر کیا ہے, اپنا سربراہ مقرر کیا ہے, اس کے ہاتھ پر جا کر بیعت کی جائے کہ جب تک آپ سیدھے چلتے رہیں گے ہم بھی آپ کے ساتھ سیدھے چلتے رہیں گے. بھائی بات کو مختصر کر رہا ہوں, موقع نہیں ہے. اور چوتھی بیعت کیا ہوتی ہے؟ چوتھی بیعت یہ ہوتی ہے کہ بھائی آپ کسی اللہ والے کے پاس گئے اور اس سے جا کے آپ نے وعدہ کیا کہ حضرت آپ کے پاس آیا ہوں, توبہ کرنے کے لیے آیا ہوں کہ میں میری پچھلی زندگی جو ہے وہ گناہوں میں گزر گئی ہے, آگے کی زندگی میں گناہوں کو چھوڑ کر نیک اعمال والی زندگی گزارنا چاہتا ہوں, تو حضرت آپ اس حوالے سے میری رہنمائی فرما دیا کریں جس کو بیعت تصوف یا بیعت سلوک کہتے ہیں. بھائی شریعت میں اس کا حکم یہ ہے کہ یہ کوئی فرض یا واجب بولے نا بھائی نہیں, مستحب عمل ہے. ہمارے یہاں اصل میں ہر معاملے میں افراط اور تفریط ہو جاتی ہے. ایک طبقہ پیدا ہوتا ہے اس نے کہا کہ بیعت کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہوتی, شاید ان کو قرآن کی نظر نہیں ہے. ایک طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں بیعت کے بغیر ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا, یہ بھی جہالت ہے. تو یہ مستحب عمل ہے کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرنا, کسی نیک بندے کی صحبت اختیار کرنا اور اس کے سامنے جا کر اپنے گناہوں کا اقرار کرنا اور آئندہ کی زندگی میں یہ پختہ عہد کرنا کہ آئندہ کی زندگی ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے اور نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں گے. یہ بیعت سلوک ہے. اب یہاں پہ جو خواتین آئی ان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی بیعت کی ہے. سب سے پہلی بیعت کیا دی ہے؟ علی اللہ یشرکن باللہ شیئا. بھائی بیعت میرے سے اس بات پر لو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گی. جو مکہ کے قریش تھے, جو مکہ کے رہنے والے لوگ تھے, مکہ کے باشندے تھے, شرک ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا. بچپن سے ہم یہ باتیں پڑھتے آ رہے ہیں کہ شرک ان کی رگ رگ میں رچ بس گیا تھا. شرک کہ بتوں سے مانگنا, بتوں کی پوجا کرنا, بتوں کی پرستش کرنا, بتوں کو اپنا سب کچھ سمجھنا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے سب سے پہلے بیعت ہی کس بات پہ لے رہے ہیں کہ علی اللہ یشرکن باللہ شیئا, کہ بھائی تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. میں اس کو اور آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. بھائی اللہ جیسا کسی کو نہیں سمجھتا. بھائی نہیں سمجھ میں آئی بات. اللہ جیسا کسی کو, جو قدرت اللہ کے پاس ہے, جو اختیار اللہ کے پاس ہے, جو طاقت اللہ کے پاس ہے, جو سارے کے سارے معاملات کا حل اللہ کے پاس ہے, مخلوق میں سے کسی کو ویسا نہ سمجھنا. تو پہلی بیعت کس بات پہ ہو رہی ہے کہ علی اللہ یشرکن باللہ شیئا, کہ بھائی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. دوسری بیعت کس بات پہ ہو رہی ہے کہ ولا یسرقن, بھائی چوری کیوں کرتے ہیں؟ عرب معاشرے میں چوری کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا, وہاں پہ چوری عام تھی. اس لیے فرمایا کہ ان سے بیعت کس بات سے کی جا رہی ہے کہ بھائی چوری کیوں کرتی ہے. اچھا بھائی ایک بات اور سمجھا دوں آپ کو, ایک ہوتی چوری, ایک ہوتا ہے ڈاکہ. دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ چوری وہ ہوتی ہے کہ کسی کا مال اس کی اجازت کے بغیر چپکے سے نکال دینا, یہ چوری ہے. اور ڈاکہ کیا ہے کہ کسی کا مال اس کی اجازت کے بغیر اسلحے کے زور پر اس سے چھین لینا, یہ ڈاکہ ہے. یہی وجہ ہے کہ چور کی سزا شریعت نے کیا بیان کی ہے کہ اس کا کیا کر دو بھائی, ہاتھ کاٹ دو. فرمایا دوبارہ چوری کرے تو دوسرا ہاتھ کاٹ دو, پھر چوری کرے تو پاؤں کاٹ دو, پھر چوری کرے تو کیا کرو, دوسرا پاؤں کاٹ دو. اس پہ لوگ بڑا شور مچاتے ہیں, بڑی وحشیانہ سزائیں تھی, بڑی سخت سزا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک. اچھا وہ جو کسی کا نقصان کر رہا ہے, جو چوری کر رہا ہے, کسی کا نقصان کر رہا ہے, وہ ظلم نہیں ہے, اس کو سزا دینا جو ہے وہ ظلم ہے. یہ عجیب مناطق جو ہیں یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہیں. اگر کوئی کسی کو قتل کر دے, شریعت کیا کہتی ہے اس کے جواب میں, اس کو کیا کرو, قتل کرو. یہ تو بڑا ظلم ہے, تو یہ تو بڑی سخت سزا ہے. اچھا وہ جو اس کو پہلے اس نے قتل کیا, وہ اس نے کوئی اچھا کام کیا تھا, وہ اس نے نرمی والا کام کیا تھا. تو بھائی ایک اصول ذہن میں بٹھا دیں کہ اللہ کی نظر میں جتنا بڑا جرم ہوگا اللہ اس کی سزا بھی اتنی ہی بڑی مقرر کریں گے. چور کی پتہ کیا سزا ہے, چور کی کوئی سزا ہے, ڈاکو کی پتہ کیا سزا ہے. فرمایا کہ ڈاکو کے بھی ہاتھ پاؤں کاٹو, لیکن اس کے ہاتھ پاؤں اس ترتیب سے کاٹو کہ اگر اس کا دایاں ہاتھ کاٹا ہے تو اس کا بایاں پاؤں کاٹو. اصول نشانے عبرت بناؤ.
نشان عبرت بناؤ گے تو جو اس کو دیکھے گا دوبارہ پھر چوری کرنے کی ضرورت نہیں کرے گا، دوبارہ ڈاکہ ڈالنے کی ضرورت نہیں کرے گا۔ یار نیند اپنی جو ہے نا گھروں سے پوری کر کے آیا ہے۔ میں بھی بڑا تھکا ہوتا ہوں، رات کو گھنٹہ سوا گھنٹہ تراویح بھی پڑھاتا ہوں، سارا دن سپارہ بھی پڑھنا ہوتا ہے، ابھی 1.5 گھنٹہ مغز ماری بھی کر کے آ رہا ہوں، یہ پورا بیان یاد کر کے آ رہا ہوں، تو نیند اپنی جو ہے نا گھر سے پوری کر کے آیا کرو۔ میرا نا پھر مجھے مزہ نہیں آتا اس طرح بیان کرنے کا، میں ختم کر دیتا ہوں، سارے اپنا اپنا ذکر کرنے میں مصروف ہو جائے، جب نماز کا ٹائم ہوگا تو پھر اٹھ کے ہم نماز پڑھیں گے۔ جمعے میں آنے کا پھر مقصد ہی کوئی نہیں ہے، فائدہ کوئی نہیں ہے۔ آپ کے لیے اتنی بڑی ہم نے ماشاءاللہ ہمارے بزرگوں نے مسجد کروا دی ہے، خدا خدا ہال کروا دیا، خدا حشاش بشاش ہو کے بیٹھے نا تاکہ میں بھی کچھ بول سکوں 4 باتیں، نہیں تو بس تو مجھے پھر سارے جس طرح آ رہے ہیں ہم بھی اسی طرح بول بات کے چلے جاتے ہیں۔ تیسری بحث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ ولا یزیدہ، بھائی بے حیائی کا کام نہیں کرنا، جیسا کہ ہم بار بار یہ پڑھ چکے، چوری کرنا ان کے معاشرے میں معیوب نہیں تھا، بالکل اسی طرح زنا اور بدکاری بھی ان کے معاشرے میں معیوب نہیں سمجھی جاتی تھی۔ جس طرح مرد اس گناہ میں برابر کے شریک تھے، ان کی عورتیں بھی اس گناہ میں برابر کی شریک ہوا کرتی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے معاہدہ کیا کر رہے ہیں، ان سے عہد کیا لے رہے ہیں کہ بھائی چوری نہیں کرنی، زنا نہیں کرنا، بے حیائی کے کام کا ارتکاب نہیں کرنا، بلا یاتینا بھی بہتان، بھائی کسی کے اوپر الزام تراشی نہیں کرنی، کسی کے اوپر الزام تراشی۔ یہ ساری کی ساری وہ باتیں ہیں جو ایک معاشرے کے اندر نکھار اور ایک معاشرے کے اندر خوبصورتی پیدا کر سکتے ہیں، اور ان میں سے اکثر باتوں کا تعلق جو ہے وہ زبان کے ساتھ ہے۔ تو بہتان کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ زبان کے ساتھ۔ کوئی کسی کے اوپر الزام تراشی کرتا ہے، کوئی جھوٹا الزام لگاتا ہے، تو وہ کس سے لگا رہا ہے؟ زبان سے لگا رہا ہے۔ تو در پردہ حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ بھئی اپنی زبان کو کیا رکھو؟ کنٹرول کرو، زبان کنٹرول میں رکھو کہ عافیت رہے۔ اور اس سے آخری جو وعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دیا وہ کیا کہ ولا یعصینک فی معروف ہے، کہ بھئی جو اچھائی کے کام ہے نا ان میں تم نے نافرمانی نہیں کرنی۔ میں مختصر الفاظ میں اس کی تفسیر عرض کر دوں کہ بھئی شریعت کا اگر کوئی حکم آ گیا ہے نا کہ یہ کام کرو، تو اب وہاں پہ چون چرا اگر مگر لیکن کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ جیسا اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کے نبی کا حکم آ جائے، اس کام کو کر دو۔ اور آخری حکم کیا بیان کیا گیا اس سورۃ الممتحنہ کے اندر کہ بھائی لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، جس قوم پر اللہ پاک نے اپنا غضب نازل کیا ہے نا بھائی اس قوم کے ساتھ اپنی دوستیاں یاریاں مت لگاؤ۔ تو سورہ ممتحنہ کے مضمون کا آغاز کہاں سے ہوا تھا کہ یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ، اور اختتام بھی کہاں پر جا کے ہو رہا ہے کہ یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ۔ آج کا جمعے کا بیان ہو گیا ختم۔ اب بیان سے ہٹ کے 2-4 باتیں جو ہے نا ذرا سیدھے ہو گئی، کچھ گزارشات ہیں جو میں نے عرض کر دی ہیں حالات حاضرہ کے مطابق۔ بھائی برا نہ محسوس کرنا، ہاں پہلے بتا دیا میں نے۔ بھائی رمضان ہے نا، رمضان روزہ رکھتے ہیں، روزے کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے؟ کس چیز سے روکا جاتا ہے ہمیں روزے میں؟ سب سے پہلے کس چیز سے روکا جاتا ہے؟ کھانے پینے سے۔ تو صبح سے لے کے شام تک ہم کھانے پینے سے کیا ہوتے ہیں بھائی؟ روکے رہتے ہیں۔ روزہ ہمارا بہترین چل رہا ہوتا ہے، صحت ہماری بہترین ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی ادھر قاری ابرار صاحب نے اعلان کیا نا کہ روزے دارو اللہ کے پیارو اللہ کو پیارے ہو جاؤ، تو بس اس کے بعد پھر جو حملہ ہمارا شروع ہوتا ہے نا افطاری کے دسترخوان کے اوپر، الامان الحفیظ۔ بھائی سارا دن جو آپ بھوکا پیاسا رہے اور اللہ کا حکم پورا کرتے رہے، یہ اچانک اللہ نے کہا کہ روزہ افطار کرو، روزہ کھول دو، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ روزہ پھاڑ دو۔ ہم نے تو اللہ معاف فرمائے افطار کو پتہ نہیں کیا کوئی دعوت ہے ولیمہ سے بھی آتی ہے، کوئی چیز سبزی ہوتی ہے۔ یہ میں کس بنیاد پر بات کر رہا ہوں کہ بات میں اس بنیاد پر کر رہا ہوں کہ بھائی اس کے بعد فوراً تو آ جاتی ہے مغرب کی نماز۔ اب جب مغرب کی نماز آتی ہے نا تو ایک اس نکڑ پہ کھڑا ہوگا، وہاں سے آواز لگائے گا، ایک ادھر سے لگائے گا، ایک کو پیچھے سے لگائے گا، ایک اس کونے سے لگائے گا۔ یار خدا کا خوف کرو بھائی،
مسجد میں آنے کا مقصد دوسروں کو تکلیف دینا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بدبودار چیز کھا کر اور پی کر مسجد میں مت آؤ. اتنی زہریلی قسم کی ڈکاریں آ کر مسجد میں لیتے ہیں کہ وہ پوری کی پوری مسجد کا ماحول جو ہے نا وہ عجیب و غریب ہو جاتا ہے. کیا ہم نے مذاق بنایا ہوا ہے؟ یہ رمضان جو ہے یا روزہ جو ہے یہ کوئی فیسٹیول تو نہیں ہے کہ پہلے صبح سحری میں خوب پاڑا پاڑی کرو اور اس کے بعد پھر افطاری میں جا کے جو ہے وہ انتہائیں ختم کر دو. کمال ہو گیا بھائی. ویسے ہم عاشق رسول ہیں, ویسے ہم حضور کی سنتوں پر عمل کرنے کے بڑے شوقین ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس سے روزہ افطار کیا کرتے تھے؟ بولے نا بھائی, کھجور سے. کھجور نہیں ملتی تھی تو کس سے افطار کرتے تھے؟ پانی سے. اس سنت پہ عمل کر کے دکھاؤ نا اگر عاشق رسول ہو اتنے. یہ کیا ہم نے تماشا رمضان کے ساتھ بنا کے رکھ لیا ہے کہ جب تک پکوڑے نہیں ہوں گے, جب تک سموسے نہیں ہوں گے, جب تک 50 قسم کی لوازمات نہیں ہوں گی تب تک وہ روزہ روزہ ہی نہیں سمجھا جائے گا. یہ دین کے ساتھ کھلواڑ نہ کیجیے, دین کے ساتھ مذاق نہ کیجیے, دین کو دین رہنے دیں. اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ کچھ ڈاکٹرز حضرات بھی یہاں پر تشریف فرمائے, وہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میری اس بات کی تائید کریں گے کہ صبح سے شام تک جو آپ بھوکا پیاسا رہے اور اس کے بعد جو آپ نے فوجوں کو شکر بے مہار چھوڑ دیا کھانے کے دسترخوان پر, تو یاد رکھیے گا کہ ایک تو روزے کا مقصد تو آپ کا فوت ہو ہی گیا, آپ نے اپنی صحت کے ساتھ بہت بڑا کھلواڑ کر دیا. صحت کا آپ نے اپنی کا بیڑا غرق کر دیا. نہ میری اس بات پر یقین آئے تو جا کر کسی بات میں ڈاکٹر صاحب سے جو ہے وہ مشورہ ہو, بھائی وہ پنکھا بند کرو, پنکھا لٹک گیا. چلو چلو ہو گیا بات, بس اللہ خیر کرے. چلے بس بس میری طرف توجہ کر دے, سر بھی پہ بیٹھے بیٹھے. اللہ خیر کرے. چلے توجہ بس توجہ میری طرف کر دے. تو بھائی رمضان کو جو ہے نا, رمضان کو موقع غنیمت جانے. اللہ پاک نے یہ ہمیں نیکیاں بڑھانے کا مہینہ دیا ہے, تونے بڑھانے کا مہینہ نہیں بنا کے دیا اللہ پاک. کیا فائدہ کہ آپ 29 روزے بھی رکھیں اور 29 روزے رکھنے کے بعد ڈیٹا آپ سے بھی آگے جا رہا ہو, تو اس کا مطلب تو روزہ تو پھر بتانا ہوگا, پھر مقصد تو فوت ہو گیا روزے کا. ایک یہ مسئلہ ہے. ایک اور میری دکھتی رنگ پہ کسی نے پاؤں رکھا ہوا ہے تو میں اس کے اوپر بھی ضرور بات کرنا چاہوں گا. آ جائیے بات تو بس موقع بار بار تھوڑی قابو آتے ہیں آپ لوگ. اچھا بھائی, ہم مسجد میں آتے ہیں ماشاءاللہ آج کل ویسے ہی ہم پر نیکیوں کا بھول سوار ہوا ہے تو مسجد میں آتے بھی جلدی ہیں اور زیادہ لوگ بھی آتے ہیں. بھائی میری اس دعا پر آمین کہہ دیں کہ اللہ پورا سال ہمیں اسی طرح مسجدوں کو آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. بھائی صرف رمضان کا مہینہ تھوڑی نا مسجد آباد کرنے کا مہینہ, پورا سال ہو, پورا سال اسی طرح رش لگاؤ, پورا سال اسی طرح رونقیں لگاؤ. جتنی رونق تراویح میں لگائی ہے پورا سال عشاء کی نماز میں اتنی رونق ہونی چاہیے. جتنی رونق فجر کی نماز میں لگائی ہے پورا سال فجر کی نماز میں اتنی رونق ہونی چاہیے. اچھا بھائی مسئلہ میں نے یہ عرض کرنا تھا, بھائی مسجد میں آئے ٹھیک, ساری مسجد خالی پڑی ہوئی ہے, لیکن میں نے آگے آگے نہیں بیٹھنا, میں نے بیٹھنا وہ آخری نکڑ میں جا کے. کیوں بھائی؟ آگے آگے بیٹھتے ہوئے کوئی کسی نے کوئی پابندی لگائی ہوئی ہے, کوئی ٹیکس لگایا ہوا ہے, کیا ہو جاتا ہے؟ اچھا پھر کیا ہوگا, پھر سارے ہی آئیں گے, وہ دیکھا دیکھیں سارے پیچھے بیٹھنا شروع ہو جائیں گے, آگے پوری مسجد خالی پڑی ہوئی ہے. اب وہ جو بیچارے بعد میں لوگ آ رہے ہیں ان کا راستہ روک کے بیٹھ جا رہے ہیں. بھائی ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں, محسوس نہ کیجیے گا, شاید برا لگے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق یہاں سے ہوتا ہے, کامن سینس کے ساتھ ہوتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے نا یہ استعمال کرنی پڑتی ہے, تو یہ استعمال کر لیں تو بہت سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں. تو بھائی مسجد میں آئیں تو پہلے اگلی صفوں میں آ کے بیٹھے, بعد میں پچھلی صفوں میں بیٹھے. مجھے پچھلے جمعے بھی ایک دوست مجھے بتا رہے تھے کہ جی وہ درمیان میں سارا صحن جمعے میں خالی پڑا ہوتا ہے, وہ آخر میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. بھائی اب مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ آخر میں بیٹھنے میں کیا لاجک ہے. وہاں شاید ثواب زیادہ ملتا ہے یا وہاں فرشتے زیادہ آپ کے ساتھ آ جاتے ہیں یا کیا مسئلہ ہوتا ہے, یہ میری سمجھ میں نہیں آتی. ایک مسئلہ یہ. دوسرا مسئلہ, یہ تو نماز کا مسئلہ ہے, یہ تو نماز کا مسئلہ ہے. کیا مسئلہ ہے کہ بھائی
اگلی صف میں جگہ خالی ہے اور ہم نے وہ جگہ پر نہیں کرنی، پیچھے سمے بنانا شروع کر دینی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث یاد کر کے جائیں آج، من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله عز وجل، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ بھائی جو صف کو ملا دیتا ہے، یعنی جو شخص صف کے اندر خالی جگہ پر کر لیتا ہے، اللہ اسے اپنی رحمت کے ساتھ ملا دیتے ہیں، اور جو صفوں کے اندر جگہ خالی چھوڑ دیتا ہے اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ یہ اتنی سخت وعید ہے بھائی اس مسئلے کے اوپر، ہمیں پتہ نہیں باتیں یہ سمجھ میں کیوں نہیں آتی ہے، میں آج تک یہ نہیں سمجھ سکتا بھائی بار بار کیا اعلان ہو گیا، آگے بڑھ کر صف مکمل کر لیں، آگے بڑھ کر صف مکمل کر لیں، آگے بڑھ کر صف مکمل کر لیں۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ امام صاحب آئیں وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو آگے کریں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا بھائی۔ تو اس لیے دین پر عمل کرنا اسی طریقے سے ہے جو ہمیں بتلایا گیا ہے، جو ہمیں سکھلایا گیا ہے۔ جو میری سمجھ میں آ رہا ہے وہ دین نہیں ہے۔ دین کیا ہے؟ جو میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن وہ حکم اللہ اور اللہ کے نبی کا آ چکا ہو، وہ اصل دین ہوتا ہے۔ یہ چند ٹوٹی پھوٹی بے رنگ سی گزارشات جو آپ حضرات کی خدمت میں نے عرض کر دی، اگر کوئی بات بری لگ گئی ہو تو اس کے لیے معذرت، اگر کوئی بات اچھی لگ گئی ہو تو خود بھی عمل کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کی ترغیب دیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔